بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف کتابوں سے، نوکری سے یا کریئر سے کامیاب نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی تو تب ہے جب دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ آج کی یوتھ ایک عجیب کشمکش میں ہے، ایک طرف کریئر کا پریشر، دوسری طرف ایمان کی کمزوری، ایک طرف دنیا کے خواب اور دوسری طرف اللہ کی عبادت۔ ہم بھاگتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں، صبح سے رات تک ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں، لیکن دل کی کسی کونے میں یہ آواز گونجتی ہے، کیا واقعی یہ سب مجھے سکون دے رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کریئر اور عبادت کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے تو ٹائم ضائع ہو جائے گا، اگر قرآن کھولیں گے تو اسٹڈی رہ جائے گی، اگر دین پر فوکس کیا تو کریئر پیچھے رہ جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک ہی راستے کے دو پہیے ہیں۔ اگر ایک پہیہ کمزور ہوگا تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری روح کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ یعنی اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پڑھائی چھوڑ دو، کام نہ کرو، دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ کہا کہ دنیا کو سنبھالو لیکن دل کو اللہ کے ساتھ جوڑو۔ دوستو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات بھر پڑھتے ہیں، اسائنمنٹ کرتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر اسی رات میں 10 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے تو ہمارا کریئر بھی اللہ کے نور سے روشن ہو سکتا ہے؟ سوال یہ نہیں کہ وقت کم ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں۔ اگر نیٹ فلکس دیکھنے کا وقت ہے، اگر سوشل میڈیا اسکرول کرنے کا وقت ہے، تو پھر عبادت کے لیے وقت کیوں نہیں؟ کریئر بنانے کے لیے ہم رات جاگ سکتے ہیں، لیکن رب کے لیے کیوں نہیں؟ سچ یہ ہے کہ یوتھ آج دوڑ میں لگی ہے، ہر کوئی آگے نکلنا چاہتا ہے، ہر کوئی نمبر 1 بننا چاہتا ہے، ہر کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے، لیکن کبھی خود سے پوچھو، جب قبر میں اترو گے تو سی وی مانگی جائے گی یا سجدے؟ جب آخرت میں حساب ہوگا تو جی پی اے پوچھا جائے گا یا نمازیں؟ یہ سوچنا دل کو ہلا دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، اسلام نے کہا دنیا کو سنبھالو مگر دل کو اللہ کے ساتھ باندھ لو۔ نماز چھوڑ کر کامیابی نہیں آتی، حرام سے پیسہ کما کر برکت نہیں آتی، صرف محنت سے سکون نہیں آتا، سکون تو صرف ذکر الہی میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوستو، سوچو، تم دن رات محنت کرتے، کریئر بناتے ہو، لیکن اگر دل خالی ہو، اگر روح ٹوٹی ہو، اگر عبادت نہ ہو تو یہ سب کس کام کا؟ تم کہو گے کہ کریئر امپورٹنٹ ہے، جی ہاں بالکل ہے، لیکن یاد رکھو کریئر تمہیں روٹی دے گا، عبادت تمہیں روح کا سکون دے گی۔ کریئر تمہیں دنیا میں عزت دے گا اور عبادت تمہیں آخرت میں جنت دے گی۔ دوستو، آج کا نوجوان ایک عجیب ڈیلیما میں، صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہے، آفس کا ڈیڈ لائن پورے کرنے ہیں، پریزنٹیشن ریڈی کرنی ہے، فیوچر سیکیور کرنا ہے۔ اور یہ سب نیچرلی امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، دنیا کے اصولوں کے ساتھ، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور آواز دل کے اندر سے اٹھتی ہے، یار آج فجر مس ہو گئی، کل قرآن کھولنا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا، میں رات بھر اسکرولنگ کر رہی تھی اور تہجد کا وقت نکل گیا۔ یہ آواز ایک دھڑکن کی طرح ہے جو بار بار ریمائنڈ کرتی ہے کہ کریئر تمہیں دنیا دے گا لیکن اللہ تمہیں آخرت دے گا، اور اصل انسان وہ ہے جو دنیا کو ساتھ لے کر چلے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کریئر اور عبادت کو دو الگ ورلڈ بنا دیا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ اگر کریئر چیس کریں گے تو عبادت ویک ہو جائے گی، اور اگر عبادت اسٹرانگ کریں گے تو کریئر پہ فوکس نہیں رہے گا۔
لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عبادت تمہاری کریئر کی فاؤنڈیشن ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو برکت نہیں ہے۔ تمہاری ڈگری بھی تمہیں فیل کروا دے گی، تمہارا جاب بھی تمہیں ڈپریس کر دے گی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کتنے لوگ MBA، انجینئرنگ، ڈاکٹر تو بن گئے ہیں، ان کے پاس جاب بھی ہے، سیلری بھی ہے، لیکن ان کے چہرے پہ سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ بیکاز سکون GPS سے نہیں ملتا، سکون اللہ کے ساتھ کنیکشن سے ملتا ہے۔ ایک پریکٹیکل سوچو، آج کی رات تم لیپ ٹاپ اوپن کر کے کام کر رہے ہو، تمہاری آنکھیں اسکرین پہ چپکی ہوئی ہے، تمہارا مائنڈ اسٹریسڈ ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک خالی پن ہے، اور اسی وقت اگر تم لیپ ٹاپ کلوز کر کے وضو کرو، سجدہ کرو اور رب کے سامنے رونے لگو، تو وہ سجدہ تمہیں وہ انرجی دے گا جو 10 کپ کافی بھی نہیں دے سکتی۔ کریئر تمہاری باڈی کو فیول دیتا ہے، عبادت تمہاری روح کو فیول دیتی ہے، اور دونوں کے بنا تم کمپلیٹ نہیں ہو۔ سنو، میں یوتھ کی اسٹرگلز کو جانتی ہوں۔ پیرنٹس کا پریشر، بیٹا کریئر سیکیور کرو۔ سوسائٹی کا پریشر، تمہیں سکسیسفل بننا ہی ہے۔ فرینڈس کا پریشر، ارے تھوڑا چیل کرو، انجوائے لائف۔ اور اپنے نفس کا پریشر، اسکرول تھوڑا اور کر لو، پرے بعد میں کر لینا۔ یہ 4 والز مل کے یوتھ کو ٹریپ کر دیتی ہے، لیکن ایک بندہ سکسیسفل ہوتا ہے جو ان والز کو توڑ کر اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن نے کلیئر کہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوچو، اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا؟ صرف کریئر کے لیے؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے؟ صرف ایک بگ ہاؤس اور لگژری کار کے لیے؟ نہیں، تمہیں بنایا گیا ہے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے پیغام کو زندگی میں لانے کے لیے۔ کریئر صرف ایک ذریعہ ہے، عبادت تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، کیا کریئر اور عبادت ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ جواب، بالکل۔ کیسے؟ جب تم اپنی نیت اللہ کے لیے کرتے ہو، جب تم اپنی جاب میں حلال اور حرام کا فرق سمجھتے ہو، جب تم اپنی اسٹڈی کو ایک امانت سمجھ کر کرتے ہو، جب تم اپنے کام کے درمیان صلاح کو پرائرٹی دیتے ہو، جب تمہارا کریئر بھی عبادت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ سوچو، اگر تم اپنا کریئر اللہ کے طریقے سے چلاؤ تو تمہاری ڈگری، تمہارا جاب، تمہاری سیلری سب عبادت کا ایکول ہو جاتی ہے۔ آج میں تم سے سیدھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم اپنے کریئر کے لیے دنیا کو امپریس کر رہے ہو، لیکن اپنے رب کو امپریس کرنا بھول گئے ہو، اور یہ سب سے ڈینجرس پوائنٹ ہے۔ کریئر ایک دن تمہیں ریٹائر کر دے گا، لیکن عبادت تمہیں کبھی ریٹائر نہیں کرے گی۔ کریئر ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن عبادت تمہیں آخرت تک کیری کرے گی۔ دوستو، اکثر نوجوانوں کا سوال یہی ہوتا ہے، ہم پڑھائی کریں یا عبادت؟ ایگزام قریب ہے تو کیا نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیا کریئر کے لیے عبادت میں کمی چل سکتی ہے؟ یہ سوال تمہارے دل کے اندر کی جنگ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پڑھائی چھوڑو نہیں، لیکن عبادت بھی کبھی نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی حق ہے، بس ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ یعنی پڑھائی کرو، یہ تمہارے مستقبل کا حق ہے، آرام کرو، یہ تمہارے جسم کا حق ہے، اور نماز پڑھو، یہ تمہارے رب کا حق ہے۔ اگر تم صرف پڑھائی کرتے ہو اور عبادت چھوڑ دیتے ہو تو تم نے سب سے بڑا حق ادا نہیں کیا۔ اب ذرا پریکٹیکل انداز میں دیکھو تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو۔ نیت صاف کرو، پڑھائی شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کر لو، یا اللہ، یہ علم میں تیرے لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنی زندگی کو حلال اور دین کی خدمت میں استعمال کر سکوں۔
یہ نیت ہی تمہاری اسٹڈی کو عبادت بنا دے گی۔ نماز کو اسٹڈی کا بریک بناؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھنٹوں پڑھتے ہیں، پھر موبائل دیکھ کر بریک لیتے ہیں۔ لیکن ایک ٹرو مسلم کیا کرتا ہے؟ نماز کو بریک بنائے۔ پڑھائی کے 2 گھنٹے بعد وضو کر کے نماز پڑھو، پھر واپس پڑھائی پر آؤ۔ اس سے دماغ بھی فریش ہوگا اور دل بھی سکون پائے گا۔ یاد رکھو، نماز صرف اللہ کا حکم نہیں بلکہ تمہارے دماغ کے لیے ریچارج ہے۔ قرآن کو اسٹریس ریلیور بناؤ۔ ایگزام کے دنوں میں دل گھبراتا ہے، اسٹریس بڑھ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں قرآن کھولو، چاہے صرف 5 منٹ پڑھو۔ قرآن خود کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تم حیران رہ جاؤ گے کہ وہی دل جو پڑھائی کے دباؤ میں دبا تھا، قرآن پڑھتے ہی ہلکا ہو جائے گا۔ فجر کو اپنی زندگی کا اسٹرانگ اسٹارٹ بناؤ۔ جو نوجوان فجر کے بعد پڑھائی شروع کرتا ہے، ان کا دماغ سب سے زیادہ فریش ہوتا ہے۔ یہ وقت برکت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ یعنی اگر تم اپنی پڑھائی فجر کے بعد شروع کرو گے تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہوگی۔ سوشل میڈیا سے بچو، وقت عبادت اور پڑھائی دونوں میں لگاؤ۔ سب سے بڑا دشمن ڈسٹریکشن ہے۔ تم کہو گے ابھی بس 5 منٹ انسٹاگرام دیکھ لیتے ہیں، اور وہ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہی وقت تمہاری نماز چھین لیتا ہے، یہی وقت تمہارا اسٹڈی بھی خراب کرتا ہے۔ اس لیے ایک اصول بناؤ، پڑھائی کے وقت موبائل دور، عبادت کے وقت دل اللہ کے حضور۔ یہ سنو، یہ بات میری نہیں، تاریخ کا سبق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، ابن سینا رحمۃ اللہ، اللہ والے علماء، یہ سب بڑے بڑے اسکالر تھے۔ انہوں نے دنیا کا سب سے مشکل علم حاصل کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی سب سے مضبوط تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبادت دماغ کا نور دیتی ہے، اور یہ نور پڑھائی کو آسان بنا دیتا ہے۔ تم بھی دیکھو، جب تم نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہی لائٹنس تمہیں فوکس دیتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ عبادت اور اسٹڈی ایک ساتھ مشکل ہے، تو یہ روٹین اپنا لو۔ فجر، وضو، نماز اور اس کے بعد 45 سے 30 منٹ پڑھائی، یہ وقت سب سے پروڈکٹیو ہے۔ ظہر، کلاسز یا اسٹڈی، نماز کو بریک بنا دو۔ عصر، تھوڑا آرام، پھر تھوڑی ہلکی پڑھائی۔ مغرب، قرآن کے چند صفحات، پھر اسائنمنٹس۔ عشاء، دین ختم کرنے سے پہلے نماز پڑھیں، پھر تھوڑی ریکیپ۔ تہجد کبھی کبھار، اگر امپورٹنٹ ایگزام کا دن ہو تو 2 رکعت تہجد پرے کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ یقین کرو، یہ روٹین تمہارے گریڈز کو بھی بہتر کرے گا اور تمہاری روح کو بھی سکون دے گا۔ یاد رکھو، کریئر تمہارا ہدف ہے، لیکن عبادت تمہاری روح کا سانس ہے۔ کریئر کے لیے جینا کافی نہیں، اللہ کے لیے جینا ہی کامیابی ہے۔ کل جب ایگزام کا رزلٹ آئے گا تو تمہیں ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، لیکن جب آخرت کا رزلٹ آئے گا تو تمہیں جنت ملے گی یا جہنم۔ کیا تم صرف دنیا کے رزلٹ کے لیے جینا چاہتے ہو یا دونوں رزلٹس جیتنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، کریئر تمہیں دنیاوی عزت دے سکتا ہے، لیکن عبادت تمہیں قبر میں سکون دے گی۔ کریئر تمہیں انسانوں کے سامنے کامیاب دکھا سکتا ہے، لیکن عبادت تمہیں اللہ کے سامنے کامیاب کرے گی۔ دنیا میں صرف ایک ڈگری کافی نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جب تمہاری نماز تمہارے ساتھ ہو، تمہارا قرآن تمہارے ساتھ ہو، تمہارے سجدے تمہارے ساتھ ہو۔ کریئر ورسز عبادت کا جواب یہی ہے۔ کریئر کرو لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ، محنت کرو لیکن دل اللہ کے ساتھ، دنیا کماؤ لیکن آخرت کو مت بھولو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنا،
ہمیں ایسا علم عطا کر جو نفع دے، اور ایسی عبادت عطا کر جو ہمیں تیری رحمت کے قریب کرے۔ یا رب ہمارے کریئر میں بھی برکت دے، ہماری عبادت میں بھی نور دے، اور دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔